کوئی پالیٹکس سے تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق واسطہ وہاں پہ ہے جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، جہاں پہ ہمیں کوئی ایسا ایجنڈا نظر آتا ہے جو کہ بالکل غیر اسلامی غیر شرعی ہے. تو یہ ذرا کچھ ان کے پکچرز کو ملاحظہ فرمانا شروع کریں اور دیکھیں کہ یہ بھائی کس قسم کا بیہیویئر ہے جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. میں اسی سے سوال پوچھوں گا while we are looking at these images کہ دانیال بھائی مطلب یہ جو LGBT کا فروغ ہے اور اس طرح سے اوپنلی ڈسپلے کرنا، بلکہ اس میں تو مجھے سیٹنزم نظر آ رہا ہے، یعنی بہت ہی سیٹینک. اور یعنی ایک جگہ پہ تو وہ یا زینب کر کے بھی مطلب آپ دیکھیں کہ وہ دین کا بھی کچھ لگ رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے. مطلب استغفر اللہ العظیم، اتنی یعنی اوڈیسٹی کیسے یار آپ میں آ سکتی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ضیاء بھائی یہ تو یعنی اب تک واضح ہو چکا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا چیز ہمارے معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، اور اس پہ یہ پورے تل چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، ضروری ہے آپ کے آڈینس کے لیے سمجھنا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہیں کون. یہ مرتضیٰ بھٹو صاحب، جو ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو فاؤنڈر ہیں، ان کے بیٹے تھے مرتضیٰ بھٹو. جی، یہ ان کے بیٹے ہیں، یعنی کہ یہ گرینڈ سن ہے بھٹو کے ڈائریکٹ. اور بلاول صاحب کے یہ کزن ہوئے، ان کی سسٹر ہے فاطمہ بھٹو، صحیح، تو جن کی بھی ریسنٹلی شادی بھی ہوئی ہے. اور یہ ان کا لاڑکانہ میں بھی ان کی بڑی ایک مشہور حویلی ہے. اور اسی طرح ان کا کلفٹن میں کراچی کے اندر ان کا. اچھا، یہ اپنے آپ کو اوپنلی کوئر کہتے ہیں؟ بالکل اوپنلی LGBT پرو کہتے ہیں، اوپنلی کہتے اپنے ہیں، آپ کو فلودہ اسلام کہتے ہیں اور کوئر کہتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ نارمل والا کوئر نہیں کہتے. ابھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم ڈسکس کرتے رہے، یہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلم کوئر کہتے ہیں، مسلم ہومو سیکشول کہتے ہیں. صحیح. یہ یعنی برائی کے اوپر برائی کہہ لیں یا مسئلے کے اوپر ایک اور بڑا مسئلہ کہہ لیں. جی ہاں، تو یہ بناتے ہیں اور یہ جو سٹینک حرکتیں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بہت ہی. اور ویڈیو اور ضیاء بھائی یہ تو نا مثلا جو اسلام کے بیسک کانسیپٹس ہیں نا، ان کی انہوں نے ایسی دھجیاں بکھیری ہیں. مثلا ان کا بڑا ایک مشہور BBC کو غالباً یا وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو ہوا ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں، اس میں پوچھا گیا کہ آپ کے والد صاحب شہید ہوئے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی گئیں، آپ کے دادا کو شہید کر دیا گیا، تو شہادت کے بارے میں آپ تو جو انہوں نے شہادت کا مذاق اڑایا ہے. حالانکہ ان کی اپنی فیملی کے اندر یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ شہید جمہوریت اور مارٹرز آف ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ، تو اس نے جو اسلامک کانسیپٹ آف شہادت کا جو ادھر مذاق اڑایا ہے، صحیح ہے، وہ آپ ملاحظہ کر لیں دیکھیں تو یعنی ادھر سے آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ
ایسا یعنی ان کا پراپر ایجنڈا ہے کہ شاعر اسلامی کو اٹھا کے نا یعنی دین کے ایک ایک چیز کو اٹھا کے ان کی دھجیاں بکھیرنا. صحیح ہے. اس میں پھر ان کا ایک یہ کوئر ایجنڈا بھی آ جاتا ہے. اور ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, پاکستان کے اندر یہ جو پورا LGBT ایجنڈا کو جو پش کر رہے ہیں, جس میں محرب معیز اور جس میں یہ ٹرانسجنڈر موومنٹ جو ابھی ریسنٹلی چل رہی ہے, چلی شروع ہوئی, اس کے جتنے لوگ ہیں یہ ان کے لائز ہیں. مورت مارچ کے یہ مین آرگنائزرز میں سے تھے. مورت مارچ میں انہوں نے نعرے بھی لگائے, آپ کو پتہ ہوگا. ہندوازم سے بھی ان کا کوئی تعلق ہے کیونکہ از بین پروموٹنگ کالی ماتا اینڈ اسٹف لائک دیٹ. یہ علی بھائی ان کا تو نا جینڈر ہی فلوئڈ ہے تو ان کا ریلیجن بھی فلوئڈ ہوتا ہے. اچھا تو ان کا سب کچھ ہی فلوئڈ ہے. صحیح ہے. مجھے لگتا ہے ان کا دماغ بھی فلوئڈ ہے. تو یعنی ان کی سمجھ میں اب کیا بندہ کہے. تو اچھا یہ اکثر نظر آتے رہتے ہیں مختلف پکچرز میں بھی اور اپنے ویڈیوز میں بھی, یہ جو مورت مارچ کے آرگنائزرز ہیں, مورت مارچ کی ٹیم ہے ان کے ساتھ. اچھا یہ لوگوں کو پتہ کس دھوکے میں لاتے ہیں, یہ نا ان کا جو بیسک اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کرتے ہیں نا شروع میں, یہ اپنے آپ کو ایز کیا کہتے ہیں انوائرمنٹلسٹ کے طور پر نا سیو دا پلانٹ کا جو پورا ایک کانسیپٹ ہے, جو کہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے اور ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کلائمیٹ چینج وغیرہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں. تو یہ اس کے ذریعے نا ایک آڈینس کریٹ کرتے ہیں, کیپچر کرتے ہیں. صحیح ہے. ڈولفنز کے اوپر جو انڈس ریور کی ڈولفنز ہیں ان کے اس کے پریزرویشن کے لیے بڑا انہوں نے وہ بنائی ہوئی آرگنائزیشن بھی بنائی ہوئی ہے. اسی طرح پھر آرٹ اینڈ کلچرل پروموشن کے نام پہ انہوں نے ایک نا اپنی ایک آڈینس کریٹ کرتے ہیں اور بیچتے پھر یہ بیچ میں اپنا کوئی ایجنڈا ہے اصل میں. تو یہ ان کا وہ ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کے جتنے یہ جو ہیز اے ٹرانس ایلائی جیسا میں نے پہلے بتایا مورت مارچ میں بھی تھے اور یہ سارے, بلکہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اوپن یہ پاکستان کا وہ بندہ ہے جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے اگر آپ 3-4 بڑے جو پاکستان کے اندر, یہ پہلے US میں ہوتے تھے, اب یہ پرماننٹلی پاکستان آ گیا ہے. اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ باقاعدہ یہ بات کہی ہے اور اس میں انہوں نے اپنا بتایا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان, انہوں نے ایک لائن بولی تھی کہ وہ میرے معیز بھی بہت زیادہ بولتا ہے, کسی نہ کسی جگہ انسانوں نے یہ بات بولی ہے کہ مین اسٹریم دا کوئر نہیں, کوئر دا مین اسٹریم, یعنی یہ ان کا وہ ہے. صحیح ہے. تو یہ ان کا ایجنڈا ہے اور یہ اس پہ بالکل اوپنلی بات کرتے ہیں. اور یہ تو بیسیکلی یہ لوگ اس پورے ہم جنس پرستی کا جو پراپر ایجنڈا ہے, LGBTQ ایجنڈا ہے, اس کو پراپرلی یہ ہاں, اور اس کی رکاوٹ میں جو لاز ہے نا یا بھائی, یعنی اس بندے کا تو اتنا کانٹینٹ آپ کو آن لائن ملے گا, اتنا آن لائن ملے گا, یہ پورا یعنی اوپنلی کہ آپ کے پاکستان کے اندر جو اسپیسیفک لاز ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے, یعنی سب سے بڑی رکاوٹ تو آپ کا کانسٹیٹیوشن خود ہے. تو یہ باقاعدہ اوپنلی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو امینڈ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں یہ اس ایجنڈا کو پراپرلی اس نیریٹو کو یہ آگے پش کر فارورڈ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اور ہمارے ادھر ملک کے اندر کسی کے کان میں جو بھی نہیں. اچھا ضیاء بھائی, اگر ہم یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایجنڈا پشنگ, ایکچولی پہلے ہم یہ بات کیا کرتے تھے, پہلے یہ ٹرانسجنڈرزم اور ہومو سیکشولیٹی کے اتنے سیلاب آنے سے پہلے کی باتیں ہوتی تھی کہ یہ نون تھا کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں فحاشی پھیلاؤ, یعنی یہ پورنوگرافی اور ان چیزوں کو عام کرو, کیونکہ یہ مسلمانوں کی نا انٹرنل جو اسٹرینتھ ہوتی ہے نا اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں. یہ اس کا نیکسٹ لیول ہے پورنوگرافی اور یہ جو باقی فلم اور جو بے حیائی کے فراوانی کے کا جو نیکسٹ لیول ہے کہ آپ ہومو سیکشولیٹی, اور وہ بھی بالکل بریو بن کے, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ تو کلیئر کہتے ہیں, یہ تو کلیئر کہتے ہیں, بریو بن کے اب آپ کہنا شروع کر دیں. یہ اس کو اگر ہم ان چیزوں کو انالائز کریں تو ہمیں باٹم پہ یہی نظر آتا ہے کہ یہ پھر کوئی خاص ایجنڈا آ رہا ہے جو پہلے. اور یہ اس کو یہ ایک اور بات بھی آپ نوٹ کریں, جیسا میں نے شروع میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا, ان کا یہ کوئی عام فرد نہیں ہے, یہ آپ کی رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہے, یہ عام فرد نہیں ہے. اور یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو گلوبل LGBTQ کمیونٹی ہے نا, یہ ان کا چشم چراغ ہے پاکستان کے اندر. ایجنڈا فیڈ ہے پاکستان کے اندر, ان کو پتہ ہے کہ یار اس کی ایک پولیٹیکل لیگیسی کا یہ وہ وارث ہے, اور پھر ریسورسز ان کے پاس, ان کی فیملی کے پاس بے تحاشا ہیں. صحیح ہے. اور ان کا شروع سے ایک لیوش لائف سٹائل ہے. یہ تو پراپر, یہ بڑی ڈینجرس بات ہے, یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کوئی میرے جیسا بندہ اٹھ کے انفلوئنشل لوگوں میں سے ہیں
اور ان پہ ہاتھ اٹھانا اتنا آسان عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بندہ ہے دیکھیں, یہ ذوالفقار, یہ اپنے آپ کو فالودہ اسلام, آئی مین واٹ کائنڈ آف ٹرمینالوجی از دس. آپ کے نام میں آپ نے یعنی اسلام کا یہ ایک مذاق بنا رہے ہیں آپ, فالودہ, یعنی یو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی, رادر یو آر کائنڈ آر ریڈیکولنگ اٹ. جب میں نے پہلی دفعہ یہ نام پڑھا نا تو مجھے تو یہی فیلنگ آئی. میں نا ان کو ان بائسڈ سمجھتا ہوتا اگر یہ ایسی ٹرمز جو ہے نا, باقی اگر ہندوازم کے بارے میں بھی ایسی بات کر رہے ہوتے یو وڈ نیور فائنڈ دیم انسلٹنگ ادر ریلیجنز. انسلٹنگ از اونلی فار اسلام. کیونکہ اسلام کو بھی یہ اٹیک کائنڈ آف کرتے ہیں, مے بی انڈر کور یا جو بھی, کیونکہ اس کے بغیر ان کی ویلیوز پروموٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیں اس میں جسٹ ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کی صورتحال ہم نے دیکھی ہیں, یہ تصویریں, سبحان اللہ, اٹس نیکسٹ لیول. These are being promoted in Pakistan now. Now listen, Surah An-Nisa, ayat number 119. Allah is quoting shaitan actually, Iblis, کہ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا جانوروں کی کان چیر دیں اور ان سے کہوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ اکبر. میں ان کو حکم دوں گا, میں ان کو یہ سکھاؤں گا یا ان کو یہ وسوسہ ڈالوں گا ان کے کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں. دیکھیں ضیاء بھائی, یہ جو ہم نے دیکھ رہے ہیں چیزیں, یہ ایگزیکٹلی یہ آیت جو ہے اس کے اگینسٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی وارن کر دیا شیطان کی بات کوٹ کر کے کہ یہ بھی سٹیج ہوگی کہ لوگ اپنی اللہ کی جو تخلیق ہے نا, اللہ نے جیسے بنایا اس کو بگاڑیں گے. اور عجیب بزار صورتحال, یہ صورتیں جو ہیں, یہ کسی بچے کو آپ دکھائیں نا, ڈر جائے گا, وہ بچہ ڈر جائے گا. بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. دیٹس وائی آئی ایم ہم ڈر جاتے ہیں, دیکھ کے خوف آتا ہے. تو یہ بھی یعنی قرآن. اور میں آپ کو بتاؤں عمر بھائی, یہ تو آپ نے جو آیات کوٹ کی ہیں, ایسے میں تو ان کا اگر آپ دیکھیں کچھ میں تو حلیہ, یہ تو بالکل شیطانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اٹس لائک آلموسٹ لائک سیٹن ورشپ, کیونکہ ہمیں تو آئیڈیا ہے نا کہ ڈفرینٹ مذاہب میں ڈفرینٹ لوگوں میں کیا کرتے ہیں. تو لٹرلی جو سیٹنسٹ ہوتے ہیں نا, یہ ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے, یہ ان کا حلیہ ہے, یہ ان کا طریقہ جو ہے طریقہ واردات ہے. ایون جو ان کی ایک فلم ہے جس کا ابھی ہم لوگوں نے ٹریلر بھی چلا رہے تھے, وہ بھی جو انہوں نے بنائی ہے وہ بھی پیور سیٹنزم ہے. بلکہ اس کے اندر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیمنز اور جنات کی بات کر رہا ہوں, کہ یعنی آئی ایم سیکنگ سم کائنڈ آف تھنگ فرام دیم. یعنی یہ ساری اسی طرف چیزیں جو ہے نا پوائنٹ کر رہی ہیں کہ انسان کا بالکل دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, بلکہ اس کا الٹا مذاق اڑانا. اور جس طرح سے وہ, اور پتہ ہے کہ جب آپ شیطانی قوتوں کو آپ نے راضی کرنا ہوتا ہے نا, پھر آپ کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اسلام کا مذاق اڑانا پڑتا ہے. اور ہم چلیں ٹھیک ہے جی, جب تک ہمارے پاس پروف نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے, بٹ یہ جو بھی گیٹ اپ اور یہ جو بھی چیزیں کر رہے ہیں, یہ بلیک میجک اور ان چیزوں میں یہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. if you are showing these things then we can infer actually, okay we don't have proof so far, لیکن یہ چیزیں ان کو بھی پروموٹ کر رہی ہیں. چلو بلیک دیکھیں ظاہر پہ وہ حرام ہے, دیکھیں فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے نا, فتویٰ کسی کے دل پہ تو نہیں لگتا. تو یہ جو انہوں نے یا زینب کر کے وہ جو آگے کیا کہتے ہیں, اس کا کیا تو بلاسفیمی کے زمرے میں آتا ہے. جی جی بلاسفیمی کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر یہ جو انہوں نے اسلام کے جو ہے شعار کا مذاق اڑانا, اور اس کے بعد جو اس قسم کی چیزیں حرکتیں کرنا, اور یہ ساری چیزیں تو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں. یہ تو کوئی چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہے. اور یہ ایسی بات بھی نہیں کہ چلیں یہ کلوزیٹڈ تھے, کہ یہ کسی کمرے میں بند تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ سوشل میڈیا پہ عام ہے, یعنی عام ہو رہی ہیں. اور یہ انٹرویوز میں اور ان جگہوں میں بھی اوپنلی ان چیزوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اور بڑے ان اپولوجیٹکلی LGBTQ ایجنڈا کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو خیر یہ اب ہمارے پاس یہ چیز ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ سمجھیں کہ دیکھیں ہم لوگ جب شور میں جاتے ہیں کہ بھئی LGBTQ ایجنڈا آ رہا ہے, تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. جب اتنی بڑی انفلوئنشل فیملیز انوالو ہوتی ہیں تو یو کین جسٹ ڈو دا میتھ یور سیلف کہ یہ معاملہ کتنا جو ہے نا سنگینی کی طرف جا رہا ہے. یہ معاملہ نہیں ہے ضیاء بھائی, یہ فتنہ ہے. یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں انفارم کیا تھا, صحیح ہے. تو لہٰذا اس کو یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا زبردست فتنہ ہے, اور آئے روز ہر یعنی اگر آپ پچھلے 6 مہینے کی پوڈ کاسٹ اٹھا کے دیکھ لینا, اور آپ ہر پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہونا, انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے. یعنی ان واقعات کی, ان چیزوں کی, ابھی جیسا ایک دو میں کل پرسوں میں اور آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے, تو کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب یعنی ہمارے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے کہ ہم ان کو نا یعنی وہ ڈیٹا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہمیں بھی وہ کہ یار یہ والا چلو آج ڈسکس کر لیتے ہیں, یہ بعد میں کر لیں گے. یعنی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے. تو یہ فتنہ ہے پراپر, اور یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے. تو اس سے اللہ کی پناہ بھی مانگیں, خود بھی بچیں, اپنی اولادوں کو بھی. اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے.